مسیح نے سب سے پہلے اس خاتون کو آزمایا، لیکن اس کے بڑے آج خوبصورت الفاظ ہیں اور پاورفل الفاظ ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح سے بات کرتا ہے تو پہلی بات جو وہ کرتی ہے وہ کہتی ہے، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ آپ بتا سکتے ہیں ان تین لفظوں کا کیا مطلب ہے؟ اے خداوند پہلا لفظ، او لارڈ سن آف ڈیوڈ، خداوند یسوع مسیح داؤد کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ شاباش، داؤد کے گھرانے سے ہے۔ لیکن یہ بات کون جانتا ہے؟ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے مسیح کے انتظار میں اپنی آنکھیں لگائی ہوئی ہیں۔ ان کو بتایا گیا تھا میکا نبی کے ذریعے، یہودا کے قبیلے کے ذریعے اور نبیوں پیغمبروں کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ داؤد کے گھرانے میں، یہودا کے قبیلے میں سے تمہارے لیے نجات ہوگی۔ تو پہلے وہ خاتون جو مکمل یہودی نہیں ہے، یہودی نفرت کرتے ہیں اس عورت سے، اس کے پورے قبیلے سے، کنانیوں سے، اور وہ مسیح کو اس کی پوری لڑی کے ساتھ یاد کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تو کون ہے۔ اس نے مسیح کو پکارا ہی اس نام سے کہ اے خداوند، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ خداوند کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کتنی جانتی ہے۔ پھر خداوند اس سے بڑا سخت سوال کرتا ہے، شاگرد جاتے ہیں، مدد کرو، یہ عورت جو ہے وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے، بار بار یہ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ اپنے استاد سے، خداوند سے ہمارے لیے مدد مانگو۔ تو خداوند اسے کیا کہتا ہے کہ اس نے اسے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اس کا مطلب کہ بڑا سخت جواب ہے کہ میں یہودی ہوں، یسوع مسیح، اور یہودی نسل سے پیدا ہوا، اس لیے میں دنیا کے لیے نہیں آیا۔ یعنی جان بوجھ کر غلط انفارمیشن خداوند نے اسے دی۔ اس کو چیک کرے کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ صرف مجھے اتنا ہی جانتی ہے کہ میں داؤد کی نسل سے، داؤد کے گھرانے سے ہوں۔ اور اس نے کہا ہے کہ پھر خداوند نے اس سے جواب دیا، پھر وہ آئی، اور لکھا ہے کلام میں کہ وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو سجدہ کر سکتا ہے؟ آپ ادھر تھوڑا سا سر ماں مریم کے آگے جھکا رہے تھے تو آپ کے اسکینڈلائز ہو جاتے ہیں، یہ جی بت پرست نے الطار کے سامنے سر جھکا رہے تھے، کہہ رہے جی یہ کدھر جھکتے پھرتے نے۔ یہودی مذہب میں اتنے مضبوط ایمان رکھنے والے لوگ، اور جب وہ ایک انسان کو سجدہ کر رہی ہے جو انسانی روپ میں ہے، دنیا کو تو نہیں پتا کہ وہ خدا ہے، اور پھر وہ سجدہ کرتی ہے، اور پھر اس کے الفاظ ہے منت، اے خداوند میری مدد کر۔ خداوند پھر اس کی اس مدد پر جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ اتنا سخت الفاظ ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں یعنی کتے کے بچوں کے آگے نہیں ڈال سکتے۔ یہودی لوگ غیر قوموں کو کتے کے بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، یہ گالی ہے۔ خداوند سے یہودیوں کا جو دماغ ہے اس کے مطابق اگر تو کسی یہودی سے کہتی ہے تو تجھے وہ گالی دیتا، پھر بھی وہ کہتی ہے دے دے گالی، لیکن وہ کہتی ہے سچ ہے خداوند، جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ہم چھوٹے لیول کے، ہم گھٹیا لوگ ہی صحیح، لیکن خداوند میں جانتی ہوں کہ تو صرف چند لوگوں کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا کے لیے آیا۔ اور پھر وہ کہتی ہے چلے کتے ہی صحیح، لیکن کتے بھی تو وہاں سے ہی کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتا، آپ مالک ہی صحیح لیکن جو آپ کی میز سے گرے وہی تو دے دو۔ خداوند سے جواب کہتا ہے کہ اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی اس نے شفا پائی۔ تو جب ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، ایک خاتون
ہمارے بشپ روفن اینتھنی صاحب تھے، ان کے پاس گئی، اس نے کہا جی میری بیٹی کی شادی ہے تو مجھے مدد چاہیے۔ بشپ صاحب نے 30 روپے لفافے میں ڈالے اور اسے دے دیے۔ اس عورت نے ایسے اٹھا کر جی ایڈا بڑا بشپ ہو کے 30 روپے دے دیں، بزرگ آدمی تھا، نیچے چکا، پھر اٹھایا، کہتا بیٹی لے لو، پھر پھینک دیے، نہیں جی نہیں، میرا تو 10,000 نہ کچھ نہیں بننا تو تسی منو 30 روپے دیں دے۔ تیسری دفعہ دے کہ بیٹی جاؤ، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اگر تو ایمان رکھتی کہ یہ 30 روپے لے جا کر ان پیسوں کے ساتھ رکھتی جو تجھے خداوند کے گھر سے یا مدد کے طور پر ملے ہیں، تو خدا تیرے لیے دروازے کھول دیتا، ذریعے بنا دیتا۔ لیکن اگر میں تجھے 1 کروڑ روپیہ بھی دے دوں تب بھی تیرے پیسوں کی ہوس اور بھوک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ تو ان سے راضی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں نے تجھے آزما رہا تھا، میں نے تجھے پرکھ رہا تھا، کیونکہ اگر خداوند کے خادم کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اس نیت سے نہیں آتا کہ لاکھوں کروڑوں لے کر جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے لیے یا تو دعا کریں، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو ضرور حسب توفیق ان کی مدد کر دیں۔ تو کل ہی کسی خاندان کے پاس میں گیا تو ان کے ایمان کی گواہی دینی چاہیے، تو جو ہی کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے میری زندگی میں جتنے بھی خوشحالی اور ترقی کے کام رکے تھے آپ آئے ہیں، اور دوسرے کمرے میں جا کر مجھے فون آتے ہیں کہ وہ سب کے سب ہو گئے۔ میں نے تو نہیں کچھ کیا، لیکن خداوند آج ایمان میں بتاتا ہے کہ اس عورت کا ایمان، آپ کا ایمان، اور یہ خواہش تھی کہ شاید فادر یا کوئی خدا کا خادم میرے گھر میں آئے گا تو جو رکاوٹیں ہیں میری زندگی سے وہ ختم ہو جائیں گی۔ فادر تو رکاوٹیں نہیں دور کرتا، فادر تو کوئی تھیلا بھر کے پیسوں کا لے کر نہیں جاتا آپ کے گھر، لیکن ایمان سفر ضرور کرتا ہے۔ آپ کا ایمان اور خدا کا معجزہ، یہ دونوں کے ساتھ گہرا تعلق اور رشتہ، اور یہ چھوٹے چھوٹے ایمان اپنے دل میں رکھے تو آپ کی زندگی میں کبھی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، آپ کی زندگی میں کبھی رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ اس چرچ میں بتایا ہے کہ میرے خاندان نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ گاڈ از پرووائڈر، مہیا کرنے والا خدا، اور 12 سال ہو گئے ہیں میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آپ جانتے ہیں ترابط آباد میں بھی کہ آج تک یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، خدا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایمان مجھے سکھایا گیا ہے کہ نہیں ہے تو خدا سب کچھ مہیا کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا کہ ایک دفعہ جب میں نکل رہا تھا لاہور سائڈ پر، اور جب نکلے ہیں تو میرے ساتھ بابو جی تھے، تو اکثر مجھے وہ بھول گیا کہ جس میں پیسے ہوتے ہیں وہ والا پرس نہیں میں نے لیا۔ پیٹرول پمپ پر پہنچے تو گاڑی فل کروا لی، تو جب پیسے دینے لگے تو پیسے نہیں نکلے۔ تو میں نے کہا بابو جی چلے آپ ان کے پاس رکے، میں واپس جاتا ہوں اور اپنے پرس لے کر آتا ہوں۔ تقریباً وہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا پیرش ہاؤس۔ پھر بھی میں نے کہا پریشان نہیں ہونا، خدا مہیا کرتا۔ دعا بھی کی کہ میں جلدی آ جاؤں، ہمارا اگلا کام جو ہے وہ بھی نہ رکے، کسی کے گھر میں عبادت تھی۔ جو ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے کہا جی میں ادھر گاڑی اس پہ چھوڑنے لگا ہوں تو آدمی آ گیا، کہتا جی بس جی جائیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی آپ کے پیسے ہو گئے۔ میں نے کہا کس کے؟ پھر ایک آدمی اترا، کہتا جی میں نے ڈمپر لیے۔ ڈمپر سمجھتے ہیں بڑی گاڑی، ٹرک ہوتا ہے، یہ سرگودا سائڈ پر کرشنگ میں کام کرتے۔ تو کہتے ہیں فادر جی اتنی دیر ہو گئی ہے، کہتے ہیں فادر جی ہمارے گھر آئے شکر گزاری کرانی ہے۔ آج میں نے اپنی شکر گزاری کا جو سارے پیسے تھے آپ کو پیٹرول ڈلوا دیا۔ تو میری دعا بھی ہو گئی ہے، خدا نے جو میری منت مانی ہوئی تھی، اور آپ بس دعا کریں میرے لیے جہاں جا رہے ہیں۔
تو یہ خدا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز شروع کرنی ہے تو یہ دعا کریں پہلے بیٹھ کر، خداون تیرے سوا مجھے کوئی نہیں دے سکتا، دیتا خدا ہی ہے، لیکن وسیلے بنتے، ذریعے بنتے۔ اس طرح میں نے واقعہ سنا، کوئی آگے شخص میرے پاس آیا، مجھ سے مدد مانگی، میرے پاس صرف تھوڑے سی پیسے تھے، 7,300 روپے، تو وہ ضرورت مند تھا، میں نے اسے وہی دے دیے۔ ایک دروازے سے میں نے اسے دیے تو بابو جی دوسرے دروازے سے ایک آدمی کو لے کے آئے، کہتے فادر جی یہ ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی بس خیر اب ملنے، کہتے نہیں جی بہت ضروری ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس نے 7,300 روپے لفافے میں ڈال کر کہتے جی بس میں نے دینے تھے، تو میں شہر سے باہر چلا گیا تھا تو بس لیٹ ہو گیا ہوں، تو ابھی میں ادھر سے پہلے ادھر آیا ہوں، پھر میں اپنی جگہ پر جاؤں گا، ابھی میرے پاس یہ ہے، باقی میں بعد میں آپ کو دوں گا آ کے۔ لیکن حیرانگی یہ ہے کہ جتنی اماؤنٹ دی اتنی ہی واپس آئی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، خداوند کے گھر میں کھڑا ہو کر بتاتا ہوں کہ 6 سے 7 ایسے واقعات ہیں، جتنے دیتے ہیں اتنے لوٹ آتے ہیں۔ اس نیت سے نہیں دیتے کہ کوئی ہمیں دے، بس وہی جو بیوہ کا ہے کہ بس یہی ہے میرے پاس لے لو، تو خداوند ایسے ہی واپس کرتا ہے۔ تو یہ ایمان جو آج کلام میں ہے، یہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ سب کے گھر میں پریشانیاں اور دکھ ہے انہی چیزوں کا، لیکن ایمان تو رکھیں۔ اور خداوند جب آپ ایمان سے یہ کہہ دیں گے تو خداوند کا جواب کیا ہوگا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا، اور جیسا تو چاہتی ہے اور جیسا تو چاہتا ہے تیرے لیے ہو جائے گا، تیرے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔